آج جو ہم جس طرف آپ کی توجہ دلانا مقصد ہے وہ ہے زیارات مقدسہ، زیارات مکہ مکرمہ۔ اس سے متعلق انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، زیارات مکہ مکرمہ یقیناً یہ زیارات اس لیے مقدس ہوئیں، اس لیے مبارک ہوئیں کہ اس پہ یہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کی وجہ سے ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا فرمائی، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یا صحابیات کی طرف وہ جگہیں منسوب ہیں، تو اس لیے ان جگہوں کی وہ جگہیں بہت مبارک ہیں۔ ویسے تو مکہ مکرمہ پورا ہی مبارک ہے، حدود حرم پورا ہی مبارک ہے کہ اس میں کوئی بھی ایک نیک عمل کریں، کوئی بھی ایک نیکی کریں تو یقیناً وہ 1,00,000 نیکیوں کا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یقیناً بعض جگہیں وہ ہیں کہ جن کی بہت زیادہ علماء نے ان کی زیارتوں کی جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے، اور یقیناً یہ اہمیت بتلائی ہے کہ اگر جب آپ وہاں موجود ہیں اور وہاں موجود ہونے کے باوجود بھی آپ ان زیارات سے محروم رہے تو یقیناً بہت ہی بڑی محرومی بھی ہوتی ہے۔ آج دنیا میں ناظرین کرام بہت سے لوگوں کی بہت سی کچھ یادیں ہوا کرتی ہیں، لیکن یہ وہ یادیں ہیں جن کی نسبت سبحان اللہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی طرف ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کو بالترتیب جو ہے میں زیارات مکہ مکرمہ کی جانب لے کے چلوں کہ زیارات مکہ مکرمہ کتنی اہمیت کی حامل ہے اور زیارات مکہ مکرمہ کے اندر کون کون سی زیارات ہیں۔ ویسے تو ناظرین کرام ایک ایک زیارات کو بھی متعلق انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ بھی تفصیل جو ہے وہ بیان کروں گا، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کی وہ توجہ جو ہے اس جانب بھی کرواؤں گا کہ کہاں پر کیا کرنا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے جو بڑی زیارت وہ سب سے بڑی مسجد ہے، مسجد حرام جسے کہا جاتا ہے، اور یہ مسجد حرام کی مختلف پکچر ہیں، یعنی کہ مطاف کی اگر یہ کہا جائے کہ مطاف کی مختلف پکچر ہیں۔ مطاف کے اندر آپ ایک پکچر دیکھ رہے ہیں جو بالکل دائیں جانب رائٹ سائڈ پر ایک دیوار نظر آ رہی ہے وائٹ کلر کی، اسے حتیم کہا جاتا ہے۔ حتیم کہتے ہیں یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی جس کی چاہت ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کر نماز ادا کرے، تو سبحان اللہ یقیناً آج کے دور کے اندر بادشاہان تو جا سکتے ہیں، جو اسلامی مملکت کے بادشاہان ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پر اور ان کے لیے یہ الاؤڈ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی جو ایک ادنا امتی ہے، آخر اس کی یہ خواہش کیسی پوری ہو؟ تو سبحان اللہ اس کے اندر حتیم کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، حتیم کے اندر نماز پڑھنا ایسا ہی ہے۔ یہ جو وائٹ کلر کی دیوار نظر آ رہی ہے اسے مزید میں زوم کر دیتا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ اس کی مزید میں انشاءاللہ، یہ تو وائٹ دیوار نظر آ رہی ہے گول، اس کو حتیم کہتے ہیں، ح ط یا میم، حتیم کہتے ہیں۔ یہاں پر نماز پڑھنا گویا ایسا ہی ہے جیسے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنا ہے، اور سبحان اللہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول کیوں نہ ہو کہ ایک ایمان والا اللہ کے گھر میں موجود ہو اور وہاں دعا قبول نہ ہو؟ اور پھر سبحان اللہ اس کے اوپر ایک کعبۃ اللہ کا پرنالہ ہے جسے کہا جاتا ہے میزاب رحمت، انشاءاللہ اس کی بھی نشاندہی کروں گا۔ یہ وہ مقام ہے جسے کعبۃ اللہ کا دروازہ کہا جاتا ہے اور ملتزم بھی کہا جاتا ہے، باب الرحمہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً یہاں ایمان والے سبحان اللہ اپنی آرزو اور تمناؤں کو اور اپنے ندامت کے آنسوؤں کو بہا کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ناظرین کرام، ہر وہ شخص جو سبحان اللہ یہاں جانے کے لیے بیتاب ہوا کرتا ہے، اور سبحان اللہ یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ سینہ مبارک کو کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹا لیا کرتے تھے اور رخسار مبارک کو بھی کعبۃ اللہ سے مس کیا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑگڑا کر معافی مانگا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، خوش نصیب ہیں حجاج کرام جنہیں یہ سعادت ملے گی کہ وہ وہاں جائیں گے، وہاں اپنے لیے بھی دعائیں کریں اور پوری امت کے لیے بھی دعا کریں۔ ناظرین کرام، اس سے آگے یہ وہ مقام ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے اور جنت کا پتھر ہے سبحان اللہ، اور اسے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا، یہاں اپنے لب اطہر اور مبارک لب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مس کیے تھے۔ آج وہ امتی
جو سبحان اللہ خوش نصیب ہے جسے اس کی سعادت مل جائے، لیکن یاد رکھیے اگر چومنا میسر ہو تو کوشش کیجئے ضرور اسے بوسہ دیجئے، اگر نہ ہو تو کوشش کریں کہ کسی کی ذات کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ناظرین کرام ویسے زیارات بہت زیادہ ہیں، لیکن کوشش ہے کہ میں جلدی جو ہے آپ کو یہ زیارات جو ہے وہ کرواتے چلے جاؤں۔ ناظرین کرام اس سے آگے چلیں تو یہ کعبۃ اللہ کی بہت پرانی پکچر ہے کہ جب حجاج کرام شروع کے اندر سبحان اللہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو اوپر اٹھا لیا جاتا تھا، اور حجاج کرام کیونکہ رش ہوا کرتی ہے۔ اور ناظرین کرام یہاں میں یہ بھی بات بتلاؤں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ بھی دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے غلاف سے لپٹ کر وہاں پر دھاگے نکال رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ایمان والے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے گھر کو اور اللہ کے گھر کے چیزوں کو نقصان پہنچائے، بلکہ میری اور آپ کی چاہت تو یہ ہے کہ وہاں پر اگر اللہ نے یہ توفیق دے دی کہ اللہ نے وہاں پہنچا دیا اور آپ نے کعبۃ اللہ کو مس کر لیا تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ غلاف پکڑ کر روئیں ضرور، غلاف پکڑ کر معافی مانگیں ضرور، لیکن کم از کم وہاں ایسا نہ کریں اور یہاں آنے کے بعد بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سے یہ تحفہ لایا ہوں اور وہاں سے ایسا پڑا ہوا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال کہ بہت زیادہ محتاط رہیں۔ ناظرین کرام پھر یہ حجر اسود کی ایک کیفیت ہے اور کعبۃ اللہ کہ یہ سبحان اللہ یہ ایک پرکیف منظر ہے، اور یہ سبحان اللہ ناظرین کرام یہ وہ منظر ہے جو صفا مروہ کا کہلاتا ہے۔ یعنی ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں ایک مقام پر گرین لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں سے جو گرین لائٹ ہے یہاں پر سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہا 30 قدموں سے چلی تھی، اور تو ہم امتیوں کو بھی یہی کہا گیا کہ یہاں 30 قدموں سے چلو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام یہ ہے میزاب الرحمہ، یہاں میزاب رحمت ہے، یہ کعبۃ اللہ کا پرنالہ ہے، یہاں سے سبحان اللہ اللہ کے گھر پر جب رحمت کا نزول، ویسے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے لیکن رحمت سے مراد بارش کا، رحمتوں والی بارش جب برس رہی ہوتی ہے تو ایمان والا ہر ایک شخص تڑپتا ہے کہ یہاں پر اس پرنالے کے نیچے جو اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے، اور سبحان اللہ اللہ کے گھر سے جو پانی برسے گا اس پانی کے نیچے۔ لیکن آج کے دور کے اندر پہلے تو آسان تھا کہ یہاں پر حجاج کرام جو ہے اس پانی سے سبحان اللہ غسل کر، یعنی کہ وہ پانی ان کے اوپر بہہ جاتا تھا، اور سبحان اللہ اور مختلف بیماریوں سے شفا یابی کا علماء نے لکھا ہے اس کے بارے میں۔ ناظرین کرام یہاں پر یہ بھی بتلاؤں کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے نیچے جو دعا کی جائے وہ ایمان والے کی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے نیچے دعا کیوں نہ قبول ہو، کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ سبحان اللہ یہ اگر اس کا رخ دیکھا جائے کہ کہتے ہیں کہ اس کا رخ سبحان اللہ گنبد خضرا کی جانب ہے، یہاں دعا اس لیے قبول بھی ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے، عشاق نے لکھا ہے، جو عشاق رسول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں دعا اس لیے بھی قبول ہوتی ہے کہ یہاں پر سبحان اللہ ایمان والا جو ہے وہ سبحان اللہ یہاں پر اس کے لیے یہاں اس کا رخ جو ہے وہ جو ہے گنبد خضرا کی جانب ہے۔ ناظرین کرام یہ پھر ملتزم، اور پھر اس کے بعد ناظرین کرام میں ویسے تو ترتیب دی تھی لیکن یہاں ترتیب جو ہے پکچرز میں آؤٹ ہے جمع کرنے میں، لیکن اگر ساتھ ساتھ جو زیارتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ سب کی ساتھ ساتھ کرواتے چلے جاؤں گا۔ ناظرین کرام یہاں سیدنا آدم اور سیدنا حوا سلام اللہ علیہا کی توبہ قبول ہوئی تھی، یہی وہ مقام ہے۔ اس سے پہلے ذکر کیے کہ یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہاں پر سیدنا اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر ایمان والے خوب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اس کو جبل رحمت کہتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ دیکھیں کوئی باب الرحمہ ہے، کوئی رحمت کا دروازہ ہے، کوئی رحمتوں سے بھرپور پہاڑ ہے، تو اسی لیے جبل رحمت کہتے ہیں اسے، اور یہیں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ ناظرین کرام یہ پھر کعبۃ اللہ کی ایک پرکیف نظارہ ہے سبحان اللہ، اور یہ ہے مقام ابراہیم قرآن کریم میں جس کا ذکر ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، سبحان اللہ جو ہم نے نبی کے جائے قدم کو تمہارے لیے مصلی بنا دیا، نماز کی جگہ بنا دی، اور ایمان والا کوئی بھی جب وہاں عمرہ کرتا ہے تو یہاں پر اسے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ تو سبحان اللہ یہاں پر حجاج کرام اس کی زیارت بھی کریں اور کوشش کریں کہ اس کی زیارت کریں، اس مقام تک پہنچ چکے ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس پر سبحان اللہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر، اور سبحان اللہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ پتھر جو ہے لفٹ کا کام کرتا تھا اس زمانے میں، کہ یہ اس پر کھڑے ہوتے تو اگر اوپر ضرورت ہوتی تو یہ پتھر اوپر ہو جاتا، اور اگر نیچے ضرورت ہوتی تو یہ پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا، اور پتھر کو اللہ پاک اس نے کہا جاتا ہے، عشاق نے لکھا ہے کہ پتھر نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا
کہ یا رب العالمین مجھے یہ سعادت دے دے کہ قیامت تک میں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین کو محفوظ کر لوں، اور ان کے سبحان اللہ وہ آج بھی یاد رکھیے پتھر پہ کوئی بھی کھڑا ہو تو اس پر نشان نہیں جمتے، لیکن یہ پتھر کی سعادت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت دی کہ اس پر نشان جم گئے قدمین کے، تو ابراہیم خلیل علیہ السلام کے قدمین کے نشان ہیں۔ تو یہ سعادت محسوس کیجئے کہ آپ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ جس کو قرآن نے کہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ناظرین کرام، یہ اب کی جو حالیہ پکچر ہے حرمین شریفین کی بہت بڑی توسیع ہو رہی ہے، بہت بڑی توسیع ہو رہی ہے، اس کا ایک منظر ہے ناظرین کرام، یہ یقیناً یہ فضائی منظر ہے، اور اس کو دیکھ کر بھی یقیناً ایمان والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی صفا مروہ کی دوسری منزل، صفا مروہ کی جو ہے غالباً نیچے ہی والا فلور ہے، تو بہرحال یہ صفا مروہ کا یہ ایک منظر ہے۔ اور پھر ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جنت المعلیٰ، یعنی کہ یہ ہے مکہ کا قبرستان۔ یہاں پر سبحان اللہ اگر میں مزید کوشش کروں تو آپ کو مزید یہ نظر آ جائے گا، یہاں ایک خاص چار دیواری نظر آ رہی ہے، اور خاص قبور پر ویسے تو آپ دیکھیں بہت ساری قبور ہیں لیکن نظر ہی نہیں آ رہی، لیکن بعض قبور ایسی ہیں جن کو باقاعدہ انہوں نے ہائی لائٹ کر کے باقاعدہ وہاں پر جو ہے خاص قبور ہیں جن کے ارد گرد جو ہے وائٹ کلر کے جو ہے وہ کلر کر کے، اور وہاں دیوار لگی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی۔ تو ناظرین کرام یہ ہے وہ مقام کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مدفون ہیں، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر بھی وہاں مدفون ہیں، اور یہاں بڑے جلیل القدر صحابی سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدفون ہیں، اور کئی ہزار صحابہ۔ دیکھیں آج ایک کوئی ولی اللہ، کوئی اللہ کے والے کے مزار پر جاتا ہے تو چرچا کرتا ہے میں فلاں ولی کے مزار پر گیا تھا، تو یہاں ولیوں کے ولی سبحان اللہ تمام ولی مل جائیں تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ وہاں جانا بھی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن سبحان اللہ یہاں جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو یہ ہے جنت المعلیٰ کا قبرستان۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام یہ ہے کچھ منظر میں نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ اب اگر خواتین کے لیے ایسی کوئی صورت ہے کہ خواتین وہاں پر اس صورت کے اندر ہیں کہ ایک تو دیکھیں باقاعدہ پردے کے اندر ہونا چاہیے کہ خوب اپنے آپ کے، کیونکہ اکثر پاکستانی خواتین سے یہ شکوہ رہتا ہے، اور خاص طور پر ایشین کنٹریز کے تعلق رکھنے والی خواتین سے ان کا یہ شکوہ ہے کہ وہ ان کا لباس صحیح نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں اگر آپ وہاں ہیں اور ساری خواتین ہیں اور کعبۃ اللہ سے چمٹی ہوئی ہیں تو ضرور آپ بھی چمٹ جائیے کعبۃ اللہ سے، لیکن اگر وہاں مرد حضرات زیادہ ہیں تو کوشش کیجیے پیچھے ہی رہیے، یہی انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور اسی پر اللہ کی طرف سے آپ پر انعام ہوگا۔ ناظرین کرام اس سے آگے یہ کہ پھر جبل رحمت، اور جبل رحمت کے متعلق الحمدللہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ ناظرین کرام جب آپ مکہ مکرمہ جب آپ جدہ ایئرپورٹ پر نکلتے ہیں اور جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ درمیان میں ایک حصہ آتا ہے، یہاں پر یہ ایک پل ہے، انہوں نے ایک جدہ کی ایک نشانی رکھی ہوئی ہے کہ یہاں سے جو ہے یہ جدہ کی جانب ہے۔ پھر یہ مینا ہے، اور مینا سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مینا کے اندر سبحان اللہ ایمان والوں کی بہت سی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہاں پر بھی سبحان اللہ ایمان والا آنسوؤں کی برسات میں جب اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر ناظرین کرام یہ کچھ مسجد خیف ہے یا پھر مسجد مشعر، غالباً مسجد خیف ہی ہے، اور ناظرین کرام یہاں پر مسجد خیف سے متعلق ذکر ہے کہ یہاں پر تقریباً 30 لاکھ حجاج کرام اس مسجد کے اندر آتے ہیں، اور اس کے تقریباً کل ٹوٹل اس کے دروازے جو ہے وہ 60 کے قریب اس کے دروازے ہیں۔ تو یہ بھی ناظرین کرام سبحان اللہ یہ بڑی سعادت ہے کہ آپ یہاں پر پہنچ جائیں۔ پھر یہ مینا کا ہی منظر ہے، بدایہ مزدلفہ، یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ یاد رکھیے مینا اور مزدلفہ، اور پھر عرفات، یاد رکھیے عرفات اور مینا کے درمیان مزدلفہ ہے، تو یاد رکھیے مزدلفہ ہے، یہ باقاعدہ بورڈ لگے ہوں گے وہاں پر آپ کے لیے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر یہ مزدلفہ ہے، تو آپ کو یقین کرنا ہے۔ یہ مسجد مشعر الحرام ہے، مسجد مشعر الحرام جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ضرور جائیے یہاں بھی دعا کیجیے اور اللہ کی بارگاہ میں التجائی کیجیے، تو ضرور انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ یہ مزدلفہ کی جو مسجد ہے وہ اس سے متعلق ذکر کر چکا ہوں۔ یہ 3 شیطان ہیں، اب تو ایسا نہیں، جب یہ تعمیر ہو رہی تھی اس وقت کا منظر ہے، لیکن جو اب کا منظر ہے انشاءاللہ وہ بھی دکھاؤں گا۔ تو یہ جمرۃ العقبہ، جمرۃ الوسطیٰ اور جمرہ اولیٰ، یہ 3 شیطان ہیں، ان شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوں گی۔
مکہ مکرمہ کا قبرستان جنت المعلی، اس سے متعلق میں گفتگو کر چکا ہوں. یہاں بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ اگر آپ باہر سے ہی دعا کریں تو وہ بڑی سعادت ہے، اگر اندر چلے جائیں تو کوشش کیجئے. ویسے علماء نے یہ بھی لکھا ہے جو انہوں نے راستہ بنایا ہے وہ راستہ بھی، اس راستے کے نیچے بھی قبور ہے، تو کوشش کریں کہ باہر سے ہی دعا کر لیں تو بڑی سعادت ہے آپ کے لیے. اور یہ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں گرین جو یہاں یہ نظر آ رہا ہے منظر، یہ اس سے اندر جو ہے سیدنا خدیجہ الکبریٰ اور خاص قبور ہیں اس کے اندر. پھر ناظرین کرام یہ ہے جبل ابو قبیس، یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سبحان اللہ یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ شق قمر یہاں پیش آیا تھا، اور یہاں پر مسجد بلال پہلے تھی اب نہیں ہے. تو یہ شق قمر کا واقعہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت کے اشارے سے سبحان اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سبحان اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سعادت دی تھی کہ سبحان اللہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر ہیں لیکن آسمان پر چاند سے کھیل رہے ہیں اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ یہ ہے ناظرین اکرام. آج یہاں پر باقاعدہ یہاں سرنگیں بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ جو مملکت عرب کے بادشاہ ہیں ان کا یہاں پر محل بھی موجود ہے. ناظرین کرام یہ وہ مقام ہے جو سب سے قیمتی مقام ہے مسجد نبوی مسجد حرام کے متعلق. یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج مسجد حرام کو جو فضیلت ملی، کعبۃ اللہ کو فضیلت جو ملی، وہ کعبے کی کعبہ کی وجہ سے ہوئی، اور وہ ہے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو آج کعبے کو وہ فضیلت نہ ہوتی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس مقام پر ہوئی. یہ وہ مقام تھا کہ جہاں سے سبحان اللہ نور کی ایسی کرنیں پھوٹیں، ایسی نور کی کرنیں پھوٹیں کہ قیامت تک آنے والے سبحان اللہ ایمان والے جو ہے سبحان اللہ یہاں آ کر اپنے آنکھوں کی اور اپنے قلوب و اذہان کو سبحان اللہ سکون بخشتے ہیں. یہاں بھی ضرور حاضری دیجئے. یہ اب جب مروہ سے باہر نکلیں گے، مروہ کی جانب باہر نکلیں گے تو کوہ مروہ سے باہر نکلیں گے تو آپ کو یہاں ایک مقام پر کچھ ٹوائلٹس نظر آئیں گے. یہ ٹوائلٹس کہا جاتا ہے یہ بالکل ابو جہل کے گھر کے اندر ہیں. ابو جہل کے گھر کی جگہ پر سبحان وہاں دیکھیں کہ وہاں اللہ نے قیامت تک آنے والا شخص جو ہے وہ وہاں پر وہ لعنت ہی برس رہی ہے. لیکن سبحان اللہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام ہے، یہاں آج لائبریری ہے، اور یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سبحان اللہ دنیا میں تشریف لائے تھے. ضرور اس کی زیارت کیجئے، یہاں جا کر دعا کیجئے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. ناظرین کرام غار ہرا، غار ہرا یہ وہ مقام ہے کہ سبحان اللہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سبحان اللہ ایمان، یہاں سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق. الحمدللہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہوئی تھی کہ والدہ سمیت الحمدللہ میں اس مقام پر حاضری دی تھی. اور سبحان اللہ آپ بھی اگر موقع میسر ہو، صحت اجازت دے. یاد رکھیے بہت سے لوگ ہیں جب اوپر چلے جاتے ہیں بڑی مشکل سے چڑھ تو جاتے ہیں لیکن واپسی اترنا ان کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں. اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے تو ضرور غار ہرا پر چڑھیے. اور غار ہرا یقیناً اس کی مسافت زمین سے اوپر جب آپ چڑھیں گے تو اس وقت یقیناً تقریباً کہا جاتا ہے 1 سے سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ تقریباً لگ ہی جاتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ صبح کے وقت میں نکلیے اور تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. پھر ناظرین کرام یہ ہے غار ثور. الحمدللہ یہاں بھی مجھے سعادت حاصل ہوئی لیکن والدہ سمیت نہیں بلکہ اس کے بعد میں یہ غار ثور پر حاضر ہوا. غار ثور پر بھی ناظرین کرام یہ وہ مقام ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مکہ کر رہے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نور نبوت کو کندھوں پر اٹھا کر سبحان اللہ اوپر چڑھ رہے تھے. اللہ اکبر کیا منظر تھا. ناظرین اکرام اس مقام پر بھی پہنچے اور یہاں پر بھی ضرور دعائیں کیجئے. یہ غار ثور پر جہاں جس کے بارے میں بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ غار پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور سبحان اللہ کبوتری نے انڈے دے دیے تھے. سبحان اللہ. اور یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بہت پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 راتیں یہاں قیام کی. اور اس کے بعد ناظرین کرام دار ارقم یہ مسجد حرام کا مدرسہ بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر ایمان جو ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا کرتے ہیں. مسجد جن سبحان اللہ یہاں پر جنات نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اور کہا جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مقام وہ مقام ہے کہ سبحان اللہ یہاں پر بہت سے جنات نے اسلام بھی قبول کیا تھا. بہرحال مسجد جن اس کی زیارت بھی کیجیے اور ضرور وہاں جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیجیے.
اور ناظرین کرام مسجد الرایا اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کی فضیلت اور اہمیت پر انشاءاللہ پھر مزید روشنی ڈالوں گا، کیونکہ بہت ہی کم وقت ہے، اور انشاءاللہ مزید جو ہے ساتھ ساتھ میں روشنی ڈالوں گا۔ مسجد تنعیم یہ وہ مقام ہے، مسجد رایا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسجد رایا یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا گاڑا تھا، تو اس لیے اس کو مسجد رایا کہا جاتا ہے۔ مسجد نعیم یہاں ایمان والے جو ہے سبحان اللہ عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور یہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ جب آپ نے ایک دفعہ عمرہ کر لیا دوبارہ احرام کے لیے جائیں گے تو مسجد تنعیم بھی کہا جاتا ہے اور مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے، یہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، یہاں نوافل پڑھے جاتے ہیں، یہاں سے نیت کر کے آپ دوبارہ حرم میں آئیں گے اور دوبارہ عمرہ کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام مینا میں مسجد خیف، اس سے متعلق الحمدللہ اس کی بتا چکا ہوں مسجد خیف کی کیا فضیلت ہے۔ عرفہ میں مسجد نمرہ، عرفہ کے اندر مسجد نمرہ، یہاں نمرہ اس لیے کہا جاتا ہے، یہاں ایک پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نمرہ جو ہے، تو اس لیے یہاں پر مسجد نمرہ موجود ہے۔ مزدلفہ مسجد الحرام، اس سے متعلق بھی الحمدللہ آگاہی ہو چکی ہے۔ مسجد استراحہ، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آرام فرمایا تھا۔ استراحہ کے معنی عربی میں کہتے ہیں استراحت یعنی آرام کرنا، تو یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استراحت فرمائی تھی اور یہاں پر یہ مسجد بھی موجود ہے۔ ناظرین کرام یہ کچھ آج کا منظر ہے اور کچھ تعمیراتی مناظر ہیں کہ حرم کے حدود الحمدللہ بہت بڑا ہے اور الحمدللہ تعمیرات حرم جاری ہیں اور حجاج اکرام کی تعداد مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام یہ کچھ دروازوں کا نقشہ ہے، اگر آپ یقیناً یہ ٹی وی سے نمبر ہٹے تو باقاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں باب فہد، باب عمرہ اور باب فتح۔ اب باب عمرہ اور باب فتح جو ہے نئی تعمیر کے اندر آ چکا ہے اور یہ اب ختم ہو چکے ہیں، اب یہاں پر نئی تعمیر ہو چکی ہے۔ بقیہ باب صفا اور باب السلام، جو یعنی باب السلام سے اگر آپ نکلیں تو سیدھا باہر نکلیں گے تو آپ کو سیدھا لائبریری اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ جائیں گے۔ باب عبدالعزیز، تو یہ کچھ دروازے ہیں، ان کو بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ پھر یہ حرمین شریفین کا پرکیف نظارہ ہے، یہ وہاں کولر ہیں، ان سے پانی پیجئے، خوب دعائیں کیجئے اور ہمیں بھی اپنے ایک ایک مقام پر دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ یہ مسجد حرام کا نقشہ ہے اور ناظرین کرام یہ دیکھ رہے ہیں صفا مروہ ہے اور نیچے اور اوپر کی جانب اندر کی جانب کا حصہ بھی ہے اور اوپر کی جانب کا حصہ بھی نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، حجاج کرام دیکھیں کس قدر سبحان اللہ رش ہے اور سبحان اللہ رب العالمین نے سبحان اللہ ہر ایک جانے والا مطاف میں جاتا ہے، پوری دنیا سے حجاج کرام جا رہے ہیں اور وہاں پر سبحان اللہ ان کو موقع ملتا ہے۔ اور یہ حتیم کا بھی منظر ہے کچھ، اور سبحان اللہ یہ ہے مناظر حرمین شریف، حرم شریف، اور یہ جو ہے جبل الرحمہ ہے اور یہ کعبۃ اللہ کے اندر حجر اسود جو نصب ہے یہ باقاعدہ نظر آ رہا ہے۔ ناظرین کرام یہ ہے رکن یمانی، اس کا بوسہ دینا بھی ایسا ہی ہے۔ سبحان اللہ، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رکن یمانی کو بوسہ دیتا ہے یہ بھی گناہوں کو ایسا کھینچتا ہے جیسے میگنیٹ جو ہے وہ اس کو کھینچتا ہے۔ یہ حرم شریف کا منظر ہے اور ناظرین کرام یہ دیکھیں رکن یمانی کا واضح منظر، یہ رکن یمانی کو مس بھی کیجئے، بوسہ بھی دیجئے۔ اگر حجر اسود کو بوسے کا موقع نہ ملے تو یہاں تو بہت آسانی سے مل جاتا ہے انشاءاللہ، اور خوب جو ہے دعائیں کیجئے ہمارے حق میں بھی۔ اور یہ ہے سبحان اللہ ملتزم کا حصہ ہے، علماء نے یہ بھی لکھا ہے ملتزم کا یہ بھی حصہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے یہاں یہ اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ تو ملتزم بہرحال یہ مقام ہے، یہاں دعا قبول ہوتی ہے ایمان والے کی۔ اور یہ ہے کعبۃ اللہ کا پرنالہ اور یہ اوپر کا فضائی منظر ہے، یہ حتیم کے اندر اگر اوپر سے دیکھیں تو سبحان اللہ یہ کعبۃ اللہ کا پرنالہ ہے اور یہ حتیم کے اندر ہے اور یہاں ایمان والے کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہ پھر سبحان اللہ یہ وہ منظر آ گیا جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ ناظرین کرام یہ وہ اب کی تعمیر کے اندر یہ ہے شیطان، یہاں باقاعدہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تینوں شیطان، اور یہ تینوں شیطانوں کو کنکر مارنا، اور آج کا بڑا علماء نے لکھا ہے کہ وہاں باقاعدہ ٹائمنگ ہے اور وہاں معلم بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ کوشش کیجئے ایسے وقت کا، میں نے کل بھی اس پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ زوال کے بعد فوراً جائیں تو وہ وقت بہت آسان ہوتا ہے اور اس میں رش بھی اتنی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک نقشہ ہے، اب باقاعدہ وہاں پر جانے کا اور آنے کا راستہ باقاعدہ موجود ہے۔ ناظرین کرام یہ پھر شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، وہ لوگ جو حجاج کرام پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو ان کے لیے یہ دیکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام یقیناً آج ہماری یہی زیارات جو ہیں الحمدللہ یہ کافی ہیں، اور انشاءاللہ بقیہ زیارات مکہ مکرمہ انشاءاللہ ان کی بھی آپ کو آج بہت ساری آپ نے ایک ہی وقت میں اور مختصر وقت میں بہت ساری زیارتیں کر لیں الحمدللہ یہاں گھر میں بیٹھ کر۔ اور حجاج کرام جب وہاں جائیں تو ضرور ایک ایک مقام پر ہم سب کے لیے بھی دعائیں کریں، اور ان کے لیے خاص طور پر دعائیں کریں جو حرم میں جانے کے لیے تڑپتے ہیں اور بہتاب رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بھی حاضری کے اسباب بنائے۔ لیکن ہمارا یقین یہی ہے کہ مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی باتیں ہیں،
مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی باتیں ہیں، جس کو چاہا در پہ بلایا میرے کملی والے نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بلایا تو وہ وہاں پہنچ رہا ہے، اور الحمدللہ وہ پہنچتا رہے گا اور بار بار پہنچتا رہے گا۔